بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت کافی ساری خبریں ہیں، 3-4 خبریں ہیں جو آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو پنجاب حکومت یعنی کہ مریم نواز کی حکومت نے عمران خان پہ ایک بڑی پابندی عائد کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت کو آخری وارننگ جاری کی گئی ہے، کیونکہ حالات تو اچھے نہیں ہیں نا۔ جس طرح سے چیزیں چل رہی تھیں اس طرح اب تو نہیں چل سکتا۔ میں نے پہلے ہی اشارہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو سہولیات، جو چیزیں جیل میں ان کو مل رہی ہیں، اب پنجاب حکومت تبدیل ہونے کے بعد اس حوالے سے بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح علیمہ خان نے بھی بڑی دھمکی دی ہے، انہوں نے مریم نواز کو بھی دھمکی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے حساس ادارے ISI پر بھی بڑا الزام عائد کیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم ذکر کریں گے وفاق اور خیبر پختونخوا میں جو لڑائی چل رہی ہے۔ ویسے تو یہ لڑائی جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، مطلب اچانک نہیں ہوا سارا کچھ، یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا اور وفاق میں دو الگ مختلف الخیال سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں، اور علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے تو پہلے دن ہی وفاق پر جو ہے چڑھائی کرنے کا اعلان کیا، اور بارہا انہوں نے وفاق کو تسلیم کرنے سے، یعنی کہ وفاق کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، حلف برداری میں جانے سے انکار کیا، انہوں نے آصف علی زرداری کے الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور ایوان صدر میں صدر مملکت کی حلف برداری میں جانے سے انکار کیا۔ حالانکہ یہ پروٹوکول وائز جو ہے وہ ایک قانونی تقاضا ہوتا ہے کہ جی یہ اپنا آپ نے جانا ہوتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ پروٹوکول میں آتی ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب نے اعلان کر دیا کہ نہیں جاؤں گا جی، تو نہیں گئے، مرضی ان کی نہیں گئے۔ تو اب بھائی دوسروں کی بھی پھر مرضی ہے نا۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے اور میں اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اپنی مرضی سے فیصلے کروں گا، تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو وفاق کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں قانون کا کوئی نہ کوئی رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے بھی کوئی جواز بنا رکھا ہوگا، ان کے پاس بھی کوئی قانونی جواز ہوگا، کوئی ایسا طریقہ کار ہوگا کہ جس کے باعث آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی ہوا نا کہ اب چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے معاملے کو لے کے علی امین گنڈا پور صاحب اور وزیر اعظم جو ہیں وہ اس وقت ایک تناؤ کی صورتحال برقرار ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جی موجودہ جو چیف سیکرٹری ہیں، آئی تھنک ان کا نام ہے ندیم اسلم چودھری صاحب، ان کو ہٹا کے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شہاب علی شاہ صاحب کو چیف سیکرٹری تعینات کر دیا جائے۔ اچھا، شہاب علی شاہ صاحب 21ویں گریڈ کے افسر ہیں، اور چیف سیکرٹری کا عہدہ جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ ہوتا ہے 22ویں گریڈ کے لیے، لیکن خیر 21ویں گریڈ کا افسر بھی چیف سیکرٹری لگ سکتا ہے۔ اور اس میں صوبے کی جو کنسلٹ ہے یا ایڈوائس ہے اس کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہوتا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کو شاید اس کا علم نہیں تھا، پہلے تو انہوں نے آج خود چیف سیکرٹری جو ہیں موجودہ چودھری صاحب، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا، اور یہ جو شاہ صاحب ہیں ان کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینات کر دیا، اس حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کر دیا۔ بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ بادشاہ انج نہیں ہوندا، مطلب آپ نے جو ہے وہ ایک سفارش کرنی ہے وزیر اعظم سے، ان کے سامنے التجا کرنی ہے، آپ نے ان کو کہنا ہے کہ میرے صوبے میں فلاں جو افسر ہے اس کو تعینات کر دیا جائے چیف سیکرٹری کے لیے۔ اور ویسے بھی یہ جو شہاب شاہ صاحب ہیں وہ اس وقت بلوچستان میں سرو کر رہے ہیں، تو ایک بلوچستان میں جو بندہ موجود ہے وہ بلوچستان سے اس کو اپنا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں واپس بلایا جائے گا، اس کے لیے بلوچستان کی حکومت کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کی تعیناتی ہوگی، تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے سمجھا کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے، بلکہ وہ خیبر پختونخوا کے کوئی بادشاہ سلامت بن گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کر دیا۔ لیکن خیر یہ پھڈا جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اس کا انجام اسی پہ ہوگا کہ بالآخر وفاقی حکومت جو ہے صوبے کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے یہ جو افسر ہیں جناب شہاب علی شاہ صاحب، ان کو چیف سیکرٹری تعینات کر دے گی، لیکن اس سے پہلے ان کی ناک سے لکیریں ضرور نکلوائی جائیں گی، اور وہ ان کو نکالنی پڑیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ سابق صدر عارف علوی صاحب کو سرکاری گھر الاٹ کر دیا گیا ہے۔
اچھا یہ بھی چونکہ وہ ان کا استحقاق ہے سابق صدر کے طور پہ کہ ان کو سرکاری گھر الاٹ کر دیا جائے، لیکن یہاں پہ نا چھوٹا سا میں سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یار ایک بندے نے اپنی صدارت کے دوران وہ عہدہ جو کہ آئینی سربراہ کا عہدہ ہے، اور انہوں نے اسی عہدے پہ بیٹھے ہوئے بارہا آئین کو وائلیٹ کیا، اور ان کے خلاف سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی آبزرویشن بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی، بلکہ انہیں گھر الاٹ کیا جا رہا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے یہ بندہ نا ضرورت مند ہے یار، یہ آپ دیکھیں، اور ویسے بھی ماہ رمضان کے دوران ضرورت مندوں کا احساس کیا جانا چاہیے۔ مجھے یاد آ گیا، میں بات کچھ اور کرنے جا رہا تھا لیکن اچھا ہو گیا۔ یہ علوی صاحب جب صدر تھے نا، تب انہوں نے حکومت سے یہ گزارش کی تھی کہ میری تنخواہ بڑھا دی جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے زیادہ تنخواہ جو ہے مقرر کی جائے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو تنخواہ ہے وہ آئی تھنک میرا خیال ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے۔ تو یہ کہتے تھے چونکہ میرا عہدہ سب سے بڑا ہے تو میری تنخواہ بھی بڑھائی جائے۔ اور پھر مصوف نے اپنی صدارت کے دوران جس طرح اپنے بیٹے کے کاروبار کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کیا، بھارتی کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کروائے، اور مصوف نے اور کئی قسم کے کام کیے، اپنے ہاسپٹلز کو کس طرح سے مینیج کیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی جو ہے نا اپنا وہ غربت اس کو بڑا بیان کرتی ہے کہ یار یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کو تو پیسے کی ضرورت ہے، اس کا تو پہلے ہی گزارا نہیں ہوتا، جس طرح عمران خان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ عمران خان نے بھی تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہا تھا کہ جی میرا تو گھر نہیں چلتا، حالانکہ اندازہ لگائیں کہ ایک بڈھی تے ایک بندہ تے پھر بھی گھر دا گزارا نہیں سی ہوندا، اور پھر گزارا کیا تھا، اور ان کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اپنا ترین صاحب اور علیم خان اور اسی طرح جو باقی فنانسر تھے وہ اٹھایا کرتے تھے، اور جو وزیر اعظم سے ملنے کے لیے بڑے بڑے بزنس مین اور سرمایہ کار آتے تھے، وہ بنی گالہ بڑے بڑے گفٹس بھی لے کے آتے تھے، اور کبھی کبھی تو باقاعدہ فرمائش کر دی جاتی تھی کہ مجھے ہیرے کی انگوٹھی چاہیے۔ حالانکہ یہ سارا کچھ چل رہا تھا، لیکن کیا کریں جناب، اگر عمران خان کا گزارا نہیں ہوتا تو پھر اسی کے ٹائیگر کا کیسے گزارا ہوگا؟ تو لہٰذا انہوں نے پاکستان کے خزانے سے ہاتھ صاف تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا ذرا 2 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اب آتے ہیں جناب اپنی مین سٹوریز کی طرف۔ ایک تو عمران خان صاحب جو کہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اور اڈیالہ جیل میں ان کے لیے ماشاءاللہ جس طرح کا ایک انوائرمنٹ ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ روزانہ پورا دن اڈیالہ جیل میں ایک پارٹی آفس چلا رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ جیل عملے کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ ججوں پر اٹیک کرتے ہیں، وہ وکیلوں پر یلغار کرتے ہیں، وہ جیل عملے پر تشدد کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس خاکسار نے کتنی بار یہ آواز اٹھائی کہ جی عمران خان صاحب ان کے ساتھ ان کی سوچ کے مطابق ہی کم از کم جو ہے وہ کارروائی کر لی جائے، چونکہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ یہ اے بی کلاس نہیں ہونی چاہیے، سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے، سی کلاس ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا تھا جی عمران خان صاحب چلیں سی کلاس نہیں دینی، کم از کم ان کو بی کلاس تک ہی محدود کر دیں، جو بی کلاس میں ان کو سہولیات ملنی چاہیے وہی دیں۔ اب اس سے ایکسٹرا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب عمران خان جس سے چاہیں ملاقات کریں، عمران خان صاحب نے جو کھانا ہے وہی ان کو پرووائڈ کیا جائے گا، جہاں سے مرضی کھانا آئے۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی یہ میرا سیل چھوٹا ہے تو وہ اپنا جیل کے اندر دیوار تلوا دی جائے، سیل کا جو ایریا وہ بڑا کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی انہیں ایکسرسائز سائیکل چاہیے تو انہیں جناب وہ سائیکل فراہم کر دی جائے۔ تو یہ ساری ان کی خواہشات جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہیں۔ یہ کیا باقی جو قیدی اور حوالات ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کی کوئی سہولیات ہے؟ تو ان کے لیے تو نہیں تھی، لیکن خیر جب سے مریم نواز صاحب آئی ہیں تب سے میں نے یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ عمران خان سے متعلق فائل وزیر اعلیٰ کی ٹیبل پہ پہنچ چکی ہے اور وہ اس پہ فیصلہ کریں گی۔ تو جناب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں ان کی عیاشیاں ذرا محدود کر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں ان پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جو وجہ ہے اس میں حساس اداروں کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں مختلف گروپس وہ اڈیالہ جیل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور اس حملے کا مقصد جو ہے وہ پاکستان میں افراتفری پیدا کرنا ہے۔ ظاہر ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، پرویز رئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی مین لیڈرشپ موجود ہے،
اور وہاں پہ حملے سے اگر کسی کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا عوامی رد عمل تو سامنے آنا ہی آنا ہے. تو لہٰذا اس لیے یہ رپورٹ میں تجویز دی گئی تھی کہ جی فوری طور پہ سیکیورٹی بڑھائی جائے اور غیر ضروری افراد کی آمد و رفت کو محدود کر دیا جائے. تو اس لیے جناب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان آئندہ 2 ہفتے تک ان کی مکمل جو ملاقاتیں ہیں یہ بند کر دی گئی ہیں. نہ تو ان سے کوئی کوئی پارٹی رہنما مل سکے گا اور نہ ہی فیملی کے ممبرز جو ہیں وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے. ویسے بھی ملاقاتوں کو لے کے معاملہ عدالتوں میں چل رہا ہے, ہو سکتا ہے اس معاملے پہ پھر وہ عدالت میں چلے جائیں, لیکن خبر یہ ہے کہ فی الوقت عمران خان جو ہے ان کو ذرا دور کر دیا گیا ہے تمام چیزوں سے, کیونکہ عمران خان ان ملاقاتوں کی آڑ میں اپنا جو بیانیہ ہے وہ بیچ رہے تھے. عمران خان ایک قیدی کے طور پہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ میڈیا سے بات چیت بھی کرتے تھے, باقاعدہ طور پہ خطاب فرماتے تھے اور روزانہ ان کی چیزیں جو ہیں وہ پرنٹ بھی ہو رہی تھی, چل بھی رہی تھی. حالانکہ اس سے پہلے کسی کو یہ سہولت میسر نہیں تھی. عمران خان بیمار پڑتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی طور پہ ڈاکٹر جو ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے. اچھا, میں نے یہ یاد آ گیا, میں نے ویلاگ کیا تھا, اس میں یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو دانت کا مسئلہ ہے, تو لہٰذا ڈینٹسٹ نے ان کو چیک کیا. تو اس ویڈیو میں بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے, لیکن میں نے سوچا کہ وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی عارف علوی صاحب جو کہ سابق صدر ہیں وہ ڈینٹسٹ ہیں اور اچھے ڈینٹسٹ ہیں, اور ویسے بھی عارف علوی صاحب جو ہیں اپنے دور صدارت میں جو انہوں نے گل کھلائے ہیں اس کے بعد بنتا تو اڈیالہ جیل میں جانا ہے ان کا, تو کیوں نہ اڈیالہ جیل میں عارف علوی صاحب کو عمران خان کے ساتھ ہی رکھ دیا جائے تاکہ وہاں پہ ان کا علاج بھی ہو جائے اور علوی صاحب کا علاج بھی کم از کم جو ہے وہ ہو جائے گا. خیر, یہ کچھ میرے جو ویورز ہیں ان کی تجویز تھی جو مجھے بھی اچھی لگی, لیکن میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مروت صاحب کو آخری وارننگ جاری کی گئی. اب شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست میں ایک عجیب قسم کا کریکٹر جو ہے وہ ماشاءاللہ نمودار ہوا ہے کہ مروت صاحب نا ایک اپنا وہ فلمی انداز میں ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے. وہ اگر بات کریں گے تو بات بھی بڑے فلمی انداز میں, اور پھر اس کے بعد پارلیمان میں وہ ان پہ یہ بھی ایک الزام ہے کہ انہوں نے پارلیمان کے اندر ایوان کے اندر بیٹھ کے سگریٹ نوش کی ہے. پھر پارلیمنٹ کے اندر وہ جس طرح سے نعرے بازی کرتے ہیں اور وہاں پہ چکر لگاتے ہیں, مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا کوئی یہ ساؤتھ انڈین موویز نہیں ہوتی, آپ ذرا دیکھیں ان میں اس طرح کی وہ معاملات لگ رہے ہیں. لیکن جناب مروت صاحب کے خلاف جو بہت سارے کیسز ہیں, اس معاملے پہ انہوں نے خود ہی پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی اور کہ یہ تمام مقدمات جو ہے ختم کیے جائیں, اور اس پر جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے اس نے سماعت کی. لیکن مروت صاحب جو ہیں اب چونکہ میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد حل ہو چکا ہے. مقصد تو یہ تھا کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کی پارلیمان کے ممبر بننا چاہتے تھے, اور شاید اس سے بھی آگے کچھ مقصد تھا, لیکن وہ تو پورا نہیں ہوا. لیکن ممبر بن چکے ہیں تو اب انہوں نے عدالتوں میں جانا چھوڑ دیا ہے, جس پر پشاور ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور انہیں آخری وارننگ دے کر 3 اپریل کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے. اور عدالت نے کہا کہ اگر یہ نہ آئے تو پھر یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے ہم اس معاملے پر اپنا حکم جو ہے وہ جاری کر دیں گے. اب دیکھیں مروت صاحب جاتے ہیں یا نہیں جاتے, لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں, اور غصے میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ موصوفہ کے خلاف جو مقدمات ہیں اس میں ان کو طلب کیا جاتا ہے اور ان کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. اپنے کیسوں میں تو جانا ہی پڑتا ہے, اس کے علاوہ عمران خان کے کیسوں کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. یہ 9 مئی کے کیسز میں علیمہ خان, عظمیٰ خان اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے کیسز کی سماعت تھی لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. تو وہاں پہ یہ پیش ہوئی. خیر, عدالت نے 34 ملزمان, یہ عمران خان کی بہنوں سمیت 34 جو ملزمان ہیں ان کی ضمانتوں میں توسیع تو کر دی ہے 20 اپریل تک. اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں جو جان بوجھ کے الجھایا جا رہا ہے ان معاملات میں, ہم تو پیش ہوتے ہیں لیکن نہ کبھی تفتیشی نہیں آتا اور کبھی جج صاحب موجود نہیں ہوتے, مقدمات کو غیر ضروری التوا کا شکار کیا جا رہا ہے, ان کو طوالت دی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم خود تفتیش کروائیں گے اور مریم نواز کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ہم مریم نواز کو ماڈل ٹاؤن لے کے جائیں گے, مریم نواز کو کلمہ چوک لے کے جائیں گے, مریم نواز کو کور کمانڈر ہاؤس لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے تفتیش کروائیں گے. اچھا, یہ واقعہ جو ہے اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے, کوئی 9-10 مہینے تو گزر گئے نا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی ماڈل ٹاؤن
کا آفس 180H کا آفس جہاں پہ انہوں نے پیٹرول بم پھینکے تھے وہ آج بھی اسی حالت میں ہوگا، وہ وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں جلا پڑا ہوگا اور سامان اسی طرح بکھرا پڑا ہوگا۔ حیرت نہیں ہے کہ جی آج ہم جا کے تفتیش کروائیں گے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہم نے کور کمانڈر ہاؤس میں کیا وہاں پہ آج بھی آگ لگی ہوگی۔ وہاں پہ تو خیر اس کی رینوویشن ابھی کمپلیٹ ہی نہیں کی گئی، وہ اسی لیے چھوڑا گیا ہے کہ جناب یہ ایک طرح سے تحریک انصاف کی جو سیاست کی آڑ میں دہشت گردی ہے نا، وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہ مصوفہ دھمکیاں دینی کہ ہم پھر وہاں جائیں گے اور 800 دہشت گردوں کا ساتھ لے کے جائیں گے۔ انہوں نے خود دہشت گرد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ بتائیں یا نہ بتائیں، قوم جانتی ہے کہ تحریک انصاف عمران خان اور عمران خان کے تمام فالورز جو ہیں وہ انتشاری، تخریب کار اور دہشت گردی ہیں اور ان کی اقدامات اسی طرح کے ہیں۔ اور اب علیمہ خان نے پاکستان کے سب سے بڑے حساس ادارے ISI پر بھی الزام لگا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان سے ملاقات کرنے پر پابندی لگا رہے ہیں، عمران خان سے لوگ ملاقات کے لیے عدالتوں سے اجازت لے کے جاتے ہیں تو سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں دیتے، ملاقات کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں جی اوپر سے حکم ہے۔ اب اوپر سے حکم یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سپرنٹینڈنٹ کو اس کے DIG کا حکم ہو، یا کہ اس کو IG جیل خانہ جات کا حکم ہو، یا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ IG پنجاب کا حکم ہو، مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن مصوفہ نے کہا کہ نہیں جی، ان کو ISI کا حکم ہے، ان کو بڑے گھر والوں کا حکم ہے اور ان کے حکم کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں کروا رہے۔ مطلب عمران خان جو ہے اس کی ملاقاتوں کو اور اس کے معاملات کو ISI مینج کر رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ او بھائی عمران خان اس ملک کا مجرم ہے، اور عمران خان کا معاملہ اس سے پہلے جب ISI نے دیکھا تھا تو ایک پوری فائل بنا کے عمران خان کے پاس لے کے گئے تھے جناب عاصم منیر صاحب، جب DG ISI ہوا کرتے تھے۔ عمران خان کی کارکردگی ISI بہت پہلے سے جانتی ہے۔ ابھی تو خیر آپ پر جو کیسز ہیں ان پر عدالتوں نے معاملہ دیکھنے ہیں، یا کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیل خانہ جات نے دیکھنے ہیں، یا پھر چونکہ جیل بنیادی طور پر پنجاب میں ہے تو پنجاب میں ایگزیکٹو آرڈر مریم نواز کا چلنا ہے، یا پھر مریم نواز نے معاملہ دیکھنے ہیں۔ یہ جو آپ ISI پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا، آپ بنیادی طور پہ عادل راجہ کی زبان بولنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہی عادل راجہ جس کے خلاف عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیوں کہ وہ بھی کسی کو پیغام دے رہے ہیں۔ ایک طرف آپ ان کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ معافی دے دیو، تو دوسرے پاسے الزام لگا رہے ہو۔ ٹھیک ہے نا، یہ ڈبل گیم جو کی جا رہی ہے سب سمجھتے ہیں کیوں کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔